السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے ترتیب دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو واپس اپنی جگہ پر لے ہی آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ پریشانی سے بستر پر ادھر ادھر کروٹ بدلنے سے، تکیے پر آنسو بہانے سے آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ بہتر ہے کہ اٹھ کر تہجد ادا کر لیں، اپنی پریشانی اپنے رب کو بتائیں جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ مہربان ہے، رحیم ہے۔ آپ کی پریشانی بھی ختم کر دے گا اور سکون بھی دے گا۔ کسی نے کیا ہی خوب بات کی، ایک بات پر ہمیشہ ایمان رکھو، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اسے ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمیں صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تب ہی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع اور استطاعت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں اچھا لگنا اہم ہے۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں کہیں۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ خواہشوں کو جنون نہ بنائیے کہ زندگی میں بہت کچھ ہمارا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا، تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ جھکانا پڑتا ہے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ مکافات عمل، کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ مرد کا نرم لہجہ، جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔
کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ زندگی کی کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہوں، آپ اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جاتی ہے۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ تلخی حیات میں مسکراہٹ سجا کے رکھ، سمندر سا ظرف چاہیے اپنوں کے درمیان۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیں، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معلوم ہونے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے، میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ آمین۔